وائز 5واں باب۔ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جانا احمقوں کے سے ذبیحے گزراننے سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بدی کرتے ہیں۔ بولنے میں جلد بازی نہ کر، اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے، کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر، اس لیے تیری باتیں مختصر ہوں، کیونکہ کام کی کثرت کے باعث سے خواب دیکھا جاتا ہے، اور احمق کی آواز باتوں کی کثرت ہوتی ہے۔ جب تو خدا کے لیے منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر، کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے۔ تو اپنی منت کو پورا کر۔ تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت ماننے اور ادا نہ کرے۔ تیرا منہ تیرے جسم کو گناہ گار نہ بنائے، اور فرشتے کے حضور مت کہہ کہ بھول چوک تھی۔ خدا تیری آواز سے کیوں بیزار ہو اور تیرے ہاتھوں کا کام برباد کرے، کیونکہ خوابوں کی زیادتی اور بطالت اور باتوں کی کثرت سے ایسا ہوتا ہے۔ لیکن تو خدا سے ڈر۔ اگر تو ملک میں مسکینوں کو مظلوم اور عدل و انصاف کو متروک دیکھے تو اس سے حیران نہ ہو، کیونکہ ایک بڑوں سے بڑا ہے جو نگاہ کرتا ہے، اور کوئی ان سب سے بھی بڑا ہے۔ زمین کا حاصل سب کے لیے ہے، بلکہ کاشتکاری سے بادشاہ کا بھی کام نکلتا ہے۔ زردوست روپے سے آسودہ نہ ہوگا، اور دولت کا چاہنے والا اس کے بڑھنے سے سیر نہ ہوگا۔ یہ بھی بتلان ہے۔ جب مال کی فراوانی ہوتی ہے تو اس کے کھانے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں، اور اس کے مالک کو سوا اس کے کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کیا فائدہ ہے۔ محنتی کی نیند میٹھی ہے، خواہ وہ تھوڑا کھائے خواہ بہت، لیکن دولت کی فراوانی دولت مند کو سونے نہیں دیتی۔ ایک بلائے عظیم ہے جسے میں نے دنیا میں دیکھا، یعنی دولت جسے اس کا مالک اپنے نقصان کے لیے رکھ چھوڑتا ہے، اور وہ مال کسی برے حادثے سے برباد ہوتا ہے۔ اگر اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح سے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا، اسی طرح ننگا جیسا کہ آیا تھا پھر جائے گا، اور اپنی محنت کی اجرت میں کچھ نہ پائے گا جسے وہ اپنے ہاتھوں میں لے جائے گا۔ اور یہ بھی بلائے عظیم ہے کہ ٹھیک جیسا وہ آیا تھا ویسا ہی جائے گا، اور اسے اس فضول محنت سے کیا حاصل ہے۔ وہ عمر بھر بے چینی میں کھاتا ہے، اور اس کی دکداری اور بیزاری اور خفگی کی انتہا نہیں۔ لو، میں نے دیکھا کہ یہ خوب ہے بلکہ خوشنما ہے کہ آدمی کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے اپنی تمام عمر جو خدا نے اسے بخشی ہے راحت اٹھائے، کیونکہ اس کا بکھرا یہی ہے۔ نیز ہر ایک آدمی جسے خدا نے مال و اسباب بخشا اور اسے توفیق دی کہ اس میں سے کھائے اور اپنا بکھرا لے اور اپنی محنت سے شادمان رہے، یہ تو خدا کی بخشش ہے۔ بس وہ اپنی زندگی کے دنوں کو بہت یاد نہ کرے گا، اس لیے کہ خدا اس کی خوش دلی کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہے۔ وائز 6واں باب۔ ایک زبونی ہے جو میں نے دنیا میں دیکھی، اور وہ لوگوں پر گرا ہے۔ کوئی ایسا ہے کہ خدا نے اسے دھن دولت اور عزت بخشی ہے، یہاں تک کہ اس کو کسی چیز کی جسے اس کا جی چاہتا ہے کمی نہیں، تو بھی خدا نے اسے توفیق نہیں دی کہ اس سے کھائے، بلکہ کوئی اجنبی اسے کھاتا ہے۔ یہ بتلان اور سخت بیماری ہے۔ اگر آدمی کے 100 فرزند ہوں اور وہ بہت برسوں تک جیتا رہے، یہاں تک کہ اس کی عمر کے دن بے شمار ہوں، اور اس کا جی شادمانی سے سیر نہ ہو اور اس کا دفن نہ ہو، تو وہ میں کہتا ہوں کہ وہ حمل جو گر جائے اس سے بہتر ہے، کیونکہ وہ بطالت کے ساتھ آیا اور تاریکی میں جاتا ہے، اور اس کا نام اندھیرے میں پوشیدہ رہتا ہے۔ اس نے سورج کو بھی نہ دیکھا، نہ کسی چیز کو جانا، بس وہ اس دوسرے سے زیادہ آرام میں ہے۔ ہاں، اگرچہ وہ
2000 برس تک زندہ رہے اور اسے کچھ راحت نہ ہو، کیا سب کے سب ایک ہی جگہ نہیں جاتے؟ آدمی کی ساری محنت اس کے منہ کے لیے ہے تو بھی اس کا جی نہیں بھرتا، کیونکہ دانش مند کو احمق پر کیا فضیلت ہے، اور مسکین کو جو زندوں کے سامنے چلنا جانتا ہے کیا حاصل ہے؟ آنکھوں سے دیکھ لینا آرزو کی آوارگی سے بہتر ہے۔ یہ بھی بطلان اور ہوا کی چران ہے۔ جو کچھ ہوا ہے اس کا نام زمانہ قدیم میں رکھا گیا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ انسان ہے، اور وہ اس کے ساتھ جو اس سے زوراور ہے جھگڑ نہیں سکتا، کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں جن سے بطالت فراوان ہوتی ہے، بس انسان کو کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ کون جانتا کہ انسان کے لیے اس کی زندگی میں، یعنی اس کی باطل زندگی کے تمام ایام میں جن کو وہ پرچھائیں کی مانند بسر کرتا ہے، کون سی چیز فائدہ مند ہے؟ کیونکہ انسان کو کون بتا سکتا ہے کہ اس کے بعد دنیا میں کیا واقع ہوگا؟ واعظ 7واں باب، نیک نامی بیش بہا عطر سے بہتر ہے اور مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے۔ ماتم کے گھر میں جانا ضیافت کے گھر میں داخل ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ سب لوگوں کا انجام یہی ہے، اور جو زندہ ہے اپنے دل میں اس پر سوچے گا۔ غمگینی ہنسی سے بہتر ہے، کیونکہ چہرے کی اداسی سے دل سدھر جاتا ہے۔ دانا کا دل ماتم کے گھر میں ہے، لیکن احمق کا جی عشرت خانہ سے لگا ہے۔ انسان کے لیے دانشور کی سرزنش سننا احمقوں کا راگ سننے سے بہتر ہے۔ جیسا ہانڈی کے نیچے کانٹوں کا چٹکنا، ویسا ہی احمق کا ہنسنا ہے۔ یہ بھی بطلان ہے۔ یقیناً ظلم دانشور آدمی کو دیوانہ بنا دیتا ہے، اور رشوت عقل کو تباہ کرتی ہے۔ کسی بات کا انجام اس کے آغاز سے بہتر ہے، اور بردبار متکبر مزاج سے اچھا ہے۔ تو اپنے جی میں خفا ہونے میں جلدی نہ کر، کیونکہ خفگی احمقوں کے سینوں میں رہتی ہے۔ تو یہ نہ کہہ کہ اگلے دن ان سے کیوں کر بہتر تھے، کیونکہ تو دانش مندی سے اس امر کی تحقیق نہیں کرتا۔ حکمت خوبی میں میراث کے برابر ہے، اور ان کے لیے جو سورج کو دیکھتے ہیں زیادہ سود مند ہے، کیونکہ حکمت ویسی ہی پناہ گاہ ہے جیسے روپیہ۔ لیکن علم کی خاص خوبی یہ ہے کہ حکمت صاحب حکمت کی جان کی محافظ ہے۔ خدا کے کام پر غور کر، کیونکہ کون اس چیز کو سیدھا کر سکتا ہے جسے اس نے ٹیڑھا کیا ہے۔ اقبال مندی کے دن خوشی میں مشغول ہو، پر مصیبت کے دن میں سوچ، بلکہ خدا نے اس کو اس کے مقابل بنا رکھا ہے تاکہ انسان اپنے بعد کی کسی بات کو دریافت نہ کر سکے۔ میں نے اپنی بطالت کے دنوں میں یہ سب کچھ دیکھا۔ کوئی راست باز اپنی راست بازی میں مرتا ہے، اور کوئی بدکردار اپنی بدکرداری میں عمر درازی پاتا ہے۔ حد سے زیادہ نیکوکار نہ ہو، اور حکمت میں اعتدال سے باہر نہ جا۔ اس کی کیا ضرورت ہے کہ تو اپنے آپ کو برباد کرے؟ حد سے زیادہ بدکردار نہ ہو اور احمق نہ بن۔ تو اپنے وقت سے پہلے کاہے کو مرے گا؟ اچھا ہے کہ تو اس کو بھی پکڑے رہے اور اس پر سے بھی ہاتھ نہ اٹھائے، کیونکہ جو خدا ترس ہے ان سب سے بچ نکلے گا۔ حکمت صاحب حکمت کو شہر کے 10 حاکموں سے زیادہ زوراور بنا دیتی ہے، کیونکہ زمین پر کوئی ایسا راستہ باز انسان نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے۔ نیز ان سب باتوں کے سننے پر جو کہی جائیں کان نہ لگا، ایسا نہ ہو کہ تو سن لے کہ تیرا نوکر تجھ پر لعنت کرتا ہے، کیونکہ تو اپنے دل سے جانتا ہے کہ تو نے آپ اسی طرح سے اوروں پر لعنت کی ہے۔ میں نے حکمت سے یہ سب کچھ آزمایا ہے۔ میں نے کہا کہ میں دانش مند بنوں گا، پر وہ مجھ سے کہیں دور تھی۔ جو کچھ ہے سو دور اور نہایت گہرا ہے، اسے کون پا سکتا ہے؟ میں نے اپنے دل کو متوجہ کیا کہ جانوں اور تفتیش کروں اور حکمت اور خرد کو دریافت کروں اور سمجھوں کہ بدی حماقت ہے اور حماقت دیوانگی،
تب میں نے موت سے تلخ تر اس عورت کو پایا جس کا دل پھندا اور جال ہے، اور جس کے ہاتھ ہتھ کڑیاں ہیں۔ جس سے خدا خوش ہے وہ اس سے بچ جائے گا، لیکن گنہگار اس کا شکار ہوگا۔ دیکھ، وائز کہتا ہے، میں نے ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے یہ دریافت کیا ہے جس کی میرے دل کو اب تک تلاش ہے پر ملا نہیں۔ میں نے 1000 میں ایک مرد پایا، لیکن ان سبوں میں عورت ایک بھی نہ ملی۔ لو، میں نے صرف اتنا پایا کہ خدا نے انسان کو راست بنایا، پر انہوں نے بہت سی بندشیں تجویز کی۔ وائز 8واں باب۔ دانشمند کے برابر کون ہے اور کسی بات کی تفسیر کرنا کون جانتا ہے؟ انسان کی حکمت اس کے چہرے کو روشن کرتی ہے اور اس کے چہرے کی سختی اس سے بدل جاتی ہے۔ میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ تو بادشاہ کے حکم کو خدا کی قسم کے سبب سے مانتا رہے۔ تو جلد بازی کر کے اس کے حضور سے غائب نہ ہو، اور کسی بری بات پر اصرار نہ کر، کیونکہ وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے کہ بادشاہ کا حکم با اختیار ہے، اور اس سے کون کہے گا کہ تو یہ کیا کرتا ہے؟ جو کوئی حکم مانتا ہے برائی کو نہ دیکھے گا، اور دانشمند کا دل موقع اور انصاف کو سمجھتا ہے۔ اس لیے کہ ہر امر کا موقع اور قاعدہ ہے، لیکن انسان کی مصیبت اس پر بھاری ہے، کیونکہ جو کچھ ہوگا اس کو معلوم نہیں، اور کون اسے بتا سکتا ہے کہ کیوں کر ہوگا۔ کسی آدمی کو روح پر اختیار نہیں کہ اسے روک سکے، اور مرنے کا دن بھی اس کے اختیار سے باہر ہے، اور اس لڑائی سے چھٹی نہیں ملتی، اور نہ شرارت اس کو جو اس میں غرق ہے چھڑائے گی۔ یہ سب میں نے دیکھا، اور اپنا دل سارے کام پر جو دنیا میں کیا جاتا ہے لگایا۔ ایسا وقت ہے جس میں ایک شخص دوسرے پر حکومت کر کے اپنے اوپر بلا لاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ شریر گاڑے گئے، اور لوگ بھی آئے، اور راست باز پاک مقام سے نکلے اور اپنے شہر میں فراموش ہو گئے۔ یہ بھی بطلان ہے، چونکہ برے کام پر سزا کا حکم فوراً نہیں دیا جاتا، اس لیے بنی آدم کا دل ان میں بدی پر بشدت مائل ہے۔ اگرچہ گنہگار 100 بار برائی کرے اور اس کی عمر دراز ہو، تو بھی میں یقیناً جانتا ہوں کہ انہی کا بھلا ہوگا جو خدا ترسے اور اس کے حضور کانپتے ہیں۔ لیکن گنہگار کا بھلا کبھی نہ ہوگا، اور نہ وہ اپنے دنوں کو سائے کی مانند بڑھائے گا، اس لیے کہ وہ خدا کے حضور کانپتا نہیں۔ ایک بطالت ہے جو زمین پر وقوع میں آتی ہے کہ نیکوکار لوگ ہیں جن کو وہ کچھ پیش آتا ہے جو چاہیے تھا کہ بد کرداروں کو پیش آتا، اور شریر لوگ ہیں جن کو وہ کچھ ملتا ہے جو چاہیے تھا کہ نیکوکاروں کو ملتا۔ میں نے کہا یہ بھی بطلان ہے۔ تب میں نے خرمی کی تعریف کی، کیونکہ دنیا میں انسان کے لیے کوئی چیز اس سے بہتر نہیں کہ کھائے اور پیے اور خوش رہے، کیونکہ یہ اس کی محنت کے دوران میں اس کی زندگی کے تمام ایام میں جو خدا نے دنیا میں اسے بخشی اس کے ساتھ رہے گی۔ جب میں نے اپنا دل لگایا کہ حکمت سیکھوں اور اس کام کاج کو جو زمین پر کیا جاتا ہے دیکھوں، کیونکہ کوئی ایسا بھی ہے جس کی آنکھوں میں نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو، تب میں نے خدا کے سارے کام پر نگاہ کی اور جانا کہ انسان اس کام کو جو دنیا میں کیا جاتا ہے دریافت نہیں کر سکتا، اگرچہ انسان کتنی ہی محنت سے اس کی تلاش کرے پر کچھ دریافت نہ کرے گا، بلکہ ہر چند دانشمند کو گمان ہو کہ اس کو معلوم کر لے گا، پر وہ کبھی اس کو دریافت نہیں کر سکے گا۔